وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح کے اس بابرکت وقت میں ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے ساتھ، اس در کے ساتھ اللہ ہمیشہ سچی وابستگی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے تو ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اس کی زندگی، اس کا دنیا میں آنا یہ بہت قیمتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو خود بیان کرنے لگتے ہیں اور بہت سے مقصد اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہمارے پیدا کرنے والے رب نے بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمارا یہاں آنا کس لیے ہے؟ کسی دنیا کے لمبے لمبے منصوبے بنانے کے لیے نہیں، اس دنیا میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے نہیں۔ یہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی عبدیت، اس کی غلامی کے حق کو ادا کرے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں، اس مقصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ جب تک مقاصد انسان کے پیش نظر نہیں ہوتے اس وقت تک اسے منزلیں نہیں ملا کرتی۔ منزل اسی کو ملتی ہے جس کے پیش نظر اس کا مقصد ہوتا ہے، اور جب اس مقصد کو لے کر آدمی آگے بڑھتا ہے تو منزل کو پاتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے تو اس کی منزل اسلام آباد ہے، لیکن اگر وہ راستہ اختیار کر لے ملتان جانے والا تو ظاہر ہے کہ منزل سے دور ہوگا۔ یا وہ ادھر ادھر گلیوں کے اندر گھومتا رہے، لاہور شہر میں گھومتا رہے اور سوچے کہ میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس راستے کو اختیار کرو گے تو وہاں پہنچو گے، اور اگر یہاں گلیوں میں گھومتے رہے تو منزل سے تو بے خبر رہو گے۔ اسی طرح سے اس دنیا کی وادی میں ہم بھی گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور منزل کو بھلا رکھا ہے کہ منزل کیا ہے۔ منزل کی یاد انسان کو آتی کہاں پر ہے؟ منزل کی یاد انسان کو نیک صحبت میں آتی ہے، اور ماشاءاللہ اس مسجد میں جو ماحول ہے، میں جب بھی ہمیشہ آتا ہوں
تو فجر کے بعد بیٹھ کر جو آپس میں ایک مذاکرہ ہوتا ہے بڑی نعمت ہے، بڑی قدر کرنی چاہیے کہ تھوڑی سی دیر کا یہ ایک دینی مذاکرہ، یہ کیا ہے؟ ایک نیک صحبت ہے، اور اس نیک صحبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم چند منٹ کی اس نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کے بعد جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ کونوا مع الصادقین ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ آج ایک ہمارے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھے؟ یاد رکھیے کہ کبھی اپنے اوپر اس قسم کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہم سب کچھ ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استغنا جو ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو بندے کی طلب پسند ہے، اللہ کو بندے کی سچائی پسند ہے، اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے، اس کا چھوٹا بننا پسند ہے کہ عاجزی کے ساتھ چھوٹا بن کر بس کسی کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آج کل نیک صحبت ملتی کہاں ہے، نیک صحبت کہاں ہے آج کل؟ تو فرماتے تھے کہ بھائی تمہاری مسجد کا مؤذن ہی تم سے اچھا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کے پاس نیک صحبت کی نیت سے بیٹھ جایا کرو۔ تمہاری مسجد کا امام ہی تم سے بہتر ہے، کچھ دیر کے لیے نیک صحبت کی نیت سے اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کے حلقے ہیں اور یہ جو تعلیم و تذکیر کے حلقے ہیں، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور جتنا اس کے اندر انسان حصہ لے سکتا ہے اس سے اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو جو خیر امت کا لقب دیا ہے کس وجہ سے دیا ہے کہ تمام امتوں میں یہ بہترین امت ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اس کی خوبی آگے بیان کرتا ہے کہ یہ امت، اسے کس لیے نکالا گیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اسے خیر امت کا لقب اسی لیے دیا گیا کہ اس کے اندر بھلائی کا جذبہ ہے۔ آج جو ہے اس بھلائی پر نفسانیت غالب آ گئی ہے۔ آج ہم اپنی بھلائی تو سوچتے ہیں لیکن دوسرے بھائی مسلمان کی بھلائی نہیں سوچتے۔ آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بیچارہ ہمارا کوئی پڑوسی ہے، وہ بے نمازی ہے، ہم کچھ اس پر بھی محنت کر لیں۔ اور اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں تو ہمارا وہ کہنا اس کے لیے ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے، ایک اپنے بغض کا اظہار ہوتا ہے، حالانکہ اسے بڑی پیار سے محبت سے سمجھانا چاہیے، اور کبھی کسی گنہگار سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم کسی کو سمجھانے لگتے ہیں تو آج ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس سے نفرت کا اظہار جھلک رہا ہوتا ہے، نفرت جھلک رہی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی کوئی گنہگار سے گنہگار شخص ہے، لیکن بھائی ایمان تو اس کے سینے میں ہے، اللہ کا بندہ تو ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ محنت کو دیکھیے کہ انبیاء نے کیسے کیسے لوگوں پر محنت کی ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، کفر کی گمراہی سے، شرک کی گمراہی سے نکال کر اللہ سے جوڑ دیا۔ تو محنت سے سب کچھ ہوا نا۔ اور آج ہم یہ چاہیں کہ بس ہم تو نیک بن جائیں، ہم تو نمازی بن جائیں، اور ہم دوسروں پر محنت نہ کریں، دوسروں کا خیال نہ کریں۔ تو اس امت کو بھلائی اور خیر خواہی کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ بھلائی اور خیر خواہی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا پھیلانا اور برائی سے روکنا، منکر سے روکنا۔ اور جہاں نیکی کا پھیلانا ضروری ہے وہاں پر برائی کی مذمت بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے نیکی سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور گناہ سے بچنے کے لیے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ گناہ کی مذمت کو دل میں ڈالا جائے، گناہ کی مذمت کو۔
کیونکہ اگر گناہ کی مذمت دل کے اندر نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کوئی گناہ کوئی حلال سمجھنے لگے، وہاں تو ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو جب گناہ کی مذمت کو بیان کیا جائے گا، اللہ کی نافرمانی کی مذمت کو بیان کیا جائے گا، تو اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا بھی اس گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا، اور جب تک گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے گا اس کا ایمان بچا رہے گا، ایمان بچا رہے گا۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت پہلے ہے۔ تو جہاں نیکی کا حکم کرنا ہے وہیں پر برائی کی مذمت بھی کرنی ہے، اور بری چیز کو برا بھی کہنا ہے۔ آج ہم بری چیز کو برا نہیں کہتے، حالانکہ برائی کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور جب اس منکر پر نکیر کی جاتی ہے، زمانے کے اندر بہت فتنے ہیں، بہت خرابیاں ہیں، اور نئے نئے فتنے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فتنوں کی نشاندہی کریں، ان فتنوں کو بتائیں کہ بھئی اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا نقصان کرنے والے، ہمارے وقت کو ضائع کرنے والے، ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کے نور کو کم کرنے والے، یہ ساری خرابیاں ہیں۔ تو ہمیں اس کی مذمت کو بیان کرنا چاہیے، لیکن مذمت کیسے بیان کرنی چاہیے؟ کسی کی نفرت و حقارت کے بغیر ہونی چاہیے، کہ جس میں کسی سے نفرت کا اظہار نہ ہو، حقارت کا اظہار نہ ہو۔ اگر نفرت اور حقارت آ گئی تو بھائی نقصان ہمارا ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہوگا۔ اور وہ نقصان کیا ہوگا کہ جب آدمی کسی سے نفرت کا، حقارت کا اظہار کرتا ہے، اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھ کر کرتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اگر نمازی ہوں تو دوسرا بے نمازی ہے، میری وضع قضا اگر صحیح ہے تو دوسرے کی وضع قضا خراب ہے، تو اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھ کر اگر کسی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کا سبب تکبر اور بڑائی ہوتی ہے۔ اور جب یہ تکبر اور بڑائی انسان کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ کسی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ گنہگار، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کے دل سے کوئی ایک آہ نکلتی ہے ندامت کی، پشیمانی کی، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، اور اللہ تعالی نے دلوں کا پلٹنا اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ہمارا کام تو صرف بات کا پہنچانا ہے، اس پر محنت کرنا ہے۔ جیسے کسان زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن پھل تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فصل تو اللہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ انسانوں کی بھی ایک زمین ہے، اس زمین پر محنت کرنی ہے، لیکن کسی سے نفرت کا اظہار کیے بغیر، بلکہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو محبت اور نرمی کے اندر، پیار کے اندر اثر ہے، وہ سختی کے اندر اثر نہیں۔ آج بہت سے لوگ اس وجہ سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہماری گفتگو کے اندر سخت انداز ہوتا ہے، تلخ انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سختی اور تلخی کی وجہ سے باپ بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سختی اور تلخی کی وجہ سے۔ تو اپنے لہجوں کی تلخیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اس تلخی کی جگہ پر، سختی کی جگہ پر نرمی کو لے کر آنا چاہیے۔ اور اب تک تو ہم تلخی کو لوگوں کے اندر تقسیم کرتے رہے نا، تلخ کلامی، سخت کلامی، بد کلامی۔ اب ذرا ہم اس نرم کلامی کو اختیار کر کے دیکھیں، اس نرمی کو، عاجزی کو اختیار کر کے دیکھیں، چھوٹا بن کر لوگوں سے کلام کریں، پھر دیکھیں کہ اس کا لوگوں پر اثر کتنا ہوتا ہے، اور دلوں پر وہ بات اثر انداز کس طرح سے ہوتی ہے کہ آدمی اب بیوی سے سختی سے بات کرتا ہے، کبھی بیوی کے دل میں اس کی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے نرمی سے بات کرنا شروع کر دے، اسی بیوی کا وہ دل جیت لیتا ہے۔ تو دلوں کو جو جیتا جاتا ہے وہ نرمی سے جیتا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں، سخت ناگواریاں پیش آئیں، اور اتنی تکالیف آپ کو پہنچائی گئی، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو تکلیف پہنچی، لیکن تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف اگر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ لیکن اس تکلیف کے بدلے میں کیا تھا؟ تکلیف کے بدلے میں تکلیف دینا نہیں تھا، اس تکلیف کے بدلے میں لوگوں کی راحت تھی، لوگوں کے لیے دعا تھی، پتھر کھا کر بھی لوگوں کو دعا دی۔ طائف کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے،
کہ آج اگر ہمیں اس بات کا اختیار دیا جائے کہ آپ بدلہ اور انتقام لے سکتے ہو، تو ظاہر ہے کہ ہماری تو انتقام کی آگ بھڑک جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں سب کچھ تہس نہس کر دیا جائے، اور وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ پنڈلیاں خون سے لہو لہان ہیں، جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں. اس حالت میں جبرائیل امین ملک الجبال کو لے کر آتے ہیں کہ یہ فرشتہ آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہے، آپ اگر حکم فرمائے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یعنی پوری بستی کو پیس دیا جائے کہ آپ کے ساتھ سلوک ایسا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. یعنی اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں تو ایسا ہو جائے، اللہ کی طرف سے اختیار دیا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، ہم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہاں تو اختیار بھی تھا. اس کے باوجود کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، لوگوں سے درگزر کیا. آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی توحید پہ چلنے والے ہوں، شرک سے بیزار ہوں. تو اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، درگزر. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری طبیعتوں میں درگزر ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم فوراً تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں دوسروں کو، دوسروں کے ساتھ حقارت کا، نفرت کا برتاؤ کر لیتے ہیں، جبکہ درگزر جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ درگزر کس کی صفت ہے؟ یہ درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. اور جب بندہ اس صفت کو اختیار کرتا ہے کہ ایک بشر ہو کر، انسان ہو کر یہ درگزر کرتا ہے، یہ ناگواریوں کو پی جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں ناگواریاں پیش آتی ہیں، ناگواریاں پیش آ کر رہیں گی. یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. اور جنت میں جا کے ناگواری نہیں ہوگی، لیکن جنت اسی کو ملے گی جو جہاں کی ناگواریوں پر صبر کرے گا. یہ ناگواریاں امتحان کے لیے بھی آتی ہیں، آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں. تو دنیا میں ناگواریاں پیش آئیں گی، انبیاء کے ساتھ پیش آئیں، سید الانبیاء کے ساتھ پیش آئیں، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں گی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ناگواری پیش نہ آئے. یعنی گویا کہ ہم اپنے کو ایسی مقدس چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو. ارے بھائی، جب انبیاء کے ساتھ ہوا، انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی مقدس نہیں، کوئی معزز اور مکرم نہیں. جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے ناگواریوں پر، ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. اس سے جو ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس سے محبت الفتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دلوں کے اندر جگہ پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ دو بھائی مسلمان آمنے سامنے آتے ہیں، دلوں میں اتنا بغض ہوتا ہے کہ سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ اسی تلخیوں کی وجہ سے، نفرت اور حقارت کی وجہ سے. تو وہ جو سیرت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کی عادات، اس کو اپنایا جائے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. اور یہ اچھی عادات، اچھے اخلاق، یہ انسان کو نیک صحبت میں حاصل ہوتے ہیں. یہ سبق اسے نیک صحبت کے اندر ملتا ہے کہ جب نیک صحبت میں آ کر وہ جڑتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری زندگی کس ڈگر پہ چلنی چاہیے اور میں چل کہاں رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان سے روشناس ہوئے، ایمان سے ان کے قلوب منور ہوئے، تو وہ صحبت بابرکت ایسی تھی جس نے دلوں کو بدل دیا، دلوں کو بدل دیا. اور کیسا بدلا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، برس ہا برس خاندانی اور قبائلی جنگیں تھیں، لیکن جب اسلام کی لڑی میں پرو دیے گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بن گئے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ بھائی بن گئے. تو اسلام نے تو اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں جوڑا ہے، اور جس رشتے میں اسلام نے جوڑا ہے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ، انما المؤمنون اخوہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس رشتے کا تقاضا خیر خواہی ہے، خیر خواہی. اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ کسی کو اچھی بات کا بتا دینا، کسی کو برائی سے روک دینا. اور ایک آدمی بھی اگر ہماری وجہ سے اچھائی کو قبول کرنے والا بن گیا، جب تک اس اچھائی پہ چلتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا.
ایک آدمی بھی اگر برائی سے رکنے والا بن گیا، جب تک برائی سے رکا رہے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب اور نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرے، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتار کو، اور یہ اندر کی تلخی، سختی، اسے دور کرنا چاہیے۔ اور اس تلخی اور سختی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ جو اللہ کا نام نہ لینا ہے اور باتیں زیادہ کرنا ہے، یہ دلوں میں سختی پیدا کرتا ہے۔ آج اللہ کے ذکر سے دور ہیں کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر اگر تھوڑی دیر آدمی بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتنی دل میں باغ و بہار آتی ہے۔ اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، کتنی ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ دیا اس لیے گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایمان کو نیا کیسے کیا کرے، کہ ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، کثرت سے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ایمان نیا ہوتا ہے، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بتائی، ہمارے نفع کے لیے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، آپ سب سے بڑھ کر انسانیت کے، اپنی امت کے خیر خواہ ہیں، اس امت کے حال پر شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اس امت سے جو تعلق ہے آپ کو کہ ساری ساری رات اس کے لیے کھڑے ہیں، ساری ساری رات رو رہے ہیں، پیر مبارک پہ برہم آ جاتا ہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ غم ہے تو امت کا، فکر ہے تو امت کی۔ تو کیا ہم اپنے نبی کی تعلیمات میں نہیں چلنا چاہیے؟ کیا آپ کی بات کو نہیں ماننا چاہیے؟ جس میں سراسر ہماری بھلائی ہے، سراسر ہماری خیر خواہی ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں۔ جو کچھ کہا ہمارے نفع کے لیے کہا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو؟ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا ہے، دلوں کی سختی کو دور کرنے والا کلمہ ہے، اور یہ ایمان کو بلند کرنے والا یہ کلمہ ہے، ایمان کو تازہ رکھنے والا یہ کلمہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کا ورد کرتے ہیں؟ اکثر اس کی عادت نہیں ہے، باتیں بنانے کی بہت عادت ہے۔ یہ زبان چرچر جو چلتی ہے، باتوں میں تو چلتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں یہ زبان نہیں چلتی۔ کلمہ طیبہ کا ورد نہیں، تیسرے کلمے کا ورد نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں۔ آپس میں باتیں کرنے کو تو جی چاہتا ہے، لیکن کبھی یہ جی نہیں چاہتا کہ اپنے اللہ سے بھی باتیں کریں، اپنے اللہ سے بھی کچھ راز و نیاز کریں۔ اللہ سے باتیں کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس دنیا میں یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اللہ سے راز و نیاز کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مناجات کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگنا ہے۔ یہ اللہ سے راز و نیاز ہے۔ اور ہر آدمی کا، ہر انسان کا اللہ سے خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کو جوڑنے کا جو ذریعہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کا جو ذریعہ ہے، یہ نیک صحبتیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے، جو اندر کی صفائی بھی جس سے ہوتی ہے، اندر کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے؟ کیسے زنگ لگ جاتا ہے؟ پھر اس کی صفائی کیسے ہو؟ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ اس دل کو زنگ، اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی کیا تدبیر فرمائی؟ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ دو باتیں بیان فرمائی۔ آج اگر ہم دیکھیں دونوں چیزوں سے غفلت ہے، نہ مرنا یاد ہے کہ بہت سے جنازے پڑے، بہت سے لوگوں کو غسل دیا، کفن دیا، قبر میں اتارا، لیکن اپنے بارے میں دھوکا کہ ہم شاید ایسے ہی رہیں گے، دھوکا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، جب کسی قبر سے گزرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ آج جو یہ قبر میں لیٹا ہے، کل یہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان تھا،
اسی زمین پہ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اور آئندہ آنے والی کل ہمارا انجام بھی یہ ہوگا، ہم بھی قبر کے گڑھے میں پڑے ہوں گے۔ تو جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے اندر کی غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ زنگ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے، غفلت ہے، اور اس غفلت کا تدارک اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس غفلت کا تدارک موت کی یاد سے ہوتا ہے، کہ آدمی مرنے کو یاد کرے، اپنی موت کو سوچے، اللہ کے سامنے پیشی کو سوچے، پھر اپنا جائزہ لے کہ میری قیمت کیا ہے، اپنا حساب لے، اپنا جائزہ لے کہ آخرت میں قیمت کیا ہوگی۔ جتنا جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اتنا قابل، اتنا سمجھدار، مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی عقل مند نہیں، تو کبھی اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ اللہ کے دربار میں جب قیمت لگے گی تو میری کیا قیمت ہوگی، حقیقت سامنے آ جائے گی، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر خود ہی انسان اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے قیمت سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں گا، کس منہ سے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ تو پھر اسے اپنی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ زندگی کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ وقت کا جو سرمایہ ہے نا یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ جیسے برف پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی ہے نا، یہ زندگی کی برف بھی پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آخری قطرہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، رخصتی کا پروانہ تھما دیا جائے گا، زندگی کی شام ہو جائے گی۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ برف پگھلتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا کہ پگھل رہی ہے لیکن پگھل جاتی ہے، تو ایسے زندگی بھی پگھل رہی ہے، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اور سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، یہ جو سانس کا جو بندھن ہے نا، اس کا جو سفر طے ہو رہا ہے وہ ملک عدم کی طرف، کہ جہاں جا کر انسان واپس نہیں آتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان عدم سے وجود میں آیا، پہلے کہا تھا انسان نہیں تھا، تو عدم سے وجود میں آیا، اور وجود میں آنے کے بعد پھر یہ عدم کی طرف جا رہا ہے، پھر یہ قبر کا لقمہ بن جائے گا، کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ تو سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، ایک روز جائے گا یہ تھم، اور جب تھمنے کا وقت آئے گا تو پہلے سے بتایا نہیں جائے گا کہ بھائی تیاری کر لے، توبہ کر لے، کچھ نمازیں پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، پہلے سے بتایا نہیں جائے گا، بس وہ موت کا پیغام اچانک آئے گا، کسی کو نہیں پتا کب آنے والی ہے، اچانک آئے گا۔ تو جو چیز اتنی اچانک ہو اس کے لیے تو تیاری رکھنی چاہیے نا، تیاری رکھنی چاہیے، اور دنیا کے بکھیڑوں سے دل کو فارغ رکھنا چاہیے۔ دنیا ہاتھ میں تو ہو لیکن دنیا دل میں بسی نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو۔ کبھی اپنا یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو کبھی سوچنا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تو یہ موت ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے، ایک راستہ ہے، ایک گزرگاہ ہے۔ کیا ہوتا ہے، اس راستے سے گزر کے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے، دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور دوست سے ملاقات کی رغبت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی دوستیاں ہوتی ہے نا، آدمی بڑی چاہت سے دوست سے ملنے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی ہمارے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو کیا اس دوست سے ملاقات کی رغبت دل کے اندر ہے اور اس کا ذریعہ موت ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا کی محبت سے دل کو خالی کر لیتا ہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب تک دنیا دل میں بسی ہوتی ہے اس وقت تک اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اس کا دل دنیا چھوڑنے کو نہیں چاہتا، دنیا کے عیش، دنیا کے ساز و سامان، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور اصل نعمتیں دنیا کی نہیں آخرت کی ہیں، سب کچھ فانی ہے، اس سے فنا کی بو آتی ہے، فنا کی بو آتی ہے۔ اس لیے بھائی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ لمبے لمبے منصوبے، یہ یہاں رہ جینے کا فکر،
صبح شام کا فکر، اسی میں اپنے آپ کو کھپا دینا، اس فکر سے اپنے کو نکال کر آخرت کی تیاری، اللہ سے ملاقات کا شوق، اور اس کا ذریعہ یہ نیک صحبتوں سے وابستگی، اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، لا الہ الا اللہ کا ذکر، گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کا اہتمام کرنا، بس اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنی معرفت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ مقبول اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنائے، خلق خدا سے خیر خواہی کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اپنا بھی خیر خواہ بنائے، دوسروں کا بھی خیر خواہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی محبت معرفت کا ذریعہ بنا، اپنی نسبت اور تعلق میں ترقی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ فکر آخرت کا ذریعہ بنا، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، بری صحبتوں سے یا اللہ بچنے والا بنا۔ یا اللہ اپنا بھی خیر خواہ بنا، یا اللہ خلق خدا کا خیر خواہ بنا، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا۔ نیکی پر استقامت یا اللہ ہمیں عطا فرما، ذکر پر استقامت عطا فرما، اپنی بارگاہ میں رجوع ہونے والا بنا، کثرت مناجات کی توفیق عطا فرما، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دے، مال کی محبت کو دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ اپنی محبت سے دلوں کو آباد فرما دے، ذکر کے انوار سے قلوب کو منور فرما دے۔ یا اللہ دلوں کی قساوت کو، ظلمت کو، کدورت کو دور فرما، نفرت اور حقارت کو دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں نرمی عطا فرما، ہمارے قلوب میں نرمی، عاجزی، زاری عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کلام میں بھی نرمی عطا فرما، خلق خدا سے اچھا برتاؤ کرنے والا بنا، سب سے حسن ظن رکھنے والا بنا۔ اے اللہ درگزر کرنے والا بنا، اے اللہ لوگوں کی یا اللہ پردہ پوشی کرنے والا بنا۔ اے اللہ
اللہ تو ہماری بھی ستاری فرما، اے اللہ ستاریت کا معاملہ فرما، یا اللہ یہاں بھی ستاری فرما، یا اللہ میدان حشر میں بھی ستاری فرما، ہر قسم کی رسوائی سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کے دروازوں کو کشادہ فرما، سب کے لیے رزق آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے ملک پر یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں امن استحکام عطا فرما، امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی خیر و برکات کا نزول فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے فتن سے حفاظت فرما، زندگی اور کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو بھی جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو عداوتوں کو دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اپنے نبی کی تعلیمات پر یا اللہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ نفسانیت سے بچا، شیطانیت سے بچا، شہوانیت سے بچا، یا اللہ آخرت کے فکر کو دلوں میں بیدار فرما، اس کی تیاری کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ زندگی بھی نیکیوں والی عطا فرما، موت بھی اپنے ذکر والی عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، قبروں کو جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، آپ کے دست کرم سے آب کوثر عطا فرما، آپ کا قرب و آپ کا جوار اور دیار نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا محافظ بنا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، اے اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، خدمت دین کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے بچا، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہے سب کی حفاظت فرما، سب کی نصرت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، اور دین کے خدام میں ہمیں معشور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔